بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 11 ربیع الاول کی رات شروع ہو چکی ہے اور صبح جمعرات کا مقدس دن ہے۔ آج جمعرات کی رات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس دن کو لوگ ترستے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ 11 ربیع الاول کی رات آئے، اور پھر اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کر دیا کہ جمعرات کی رات مل گئی۔ اور 12 ربیع الاول کا دن ایک تو ویسے ہی مقدس ترین دن ہے کیونکہ میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اور دوسرے نمبر پر جمعے کا مقدس دن، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سونے پر سہاگا، اللہ نے وہ آپ کو دن عطا کر دیے۔ اگر آپ پھر بھی کہیں کہ میری رب نہیں سنتا، آپ عمل ہی نہ کریں تو رب آپ کی سنے کیسے؟ آپ اگر دل کے اندر ارادہ کریں کہ جمعرات آ چکی ہے، 11 ربیع الاول کا دن ہے، میرے نبی کا پسندیدہ دن ہے، پسندیدہ رات ہے، جمعرات کا مقدس دن ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں برستی ہیں، اللہ کی سلامتی آتی ہے، یہ مقدس ترین دن ہے۔ اس دن کو اللہ کے خاص فرشتے آتے ہیں اس دنیا پر، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ اتنے مقدس ترین دن کو عمل نہ کریں تو پھر کہیں کہ میری رب نہیں سنتا، پھر انسان ہوش کر، اللہ پر تو گلہ نہ کر۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو آپ کو کتا بنا سکتا تھا، آپ کو خنزیر بنا سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات غنی نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کر دیا، ساری مخلوقات میں سے آپ افضل ہو، تو پھر اللہ کا گلہ؟ اللہ نے ایک تو آپ کو انسان بنایا، آپ کو حسب و نسب دیا، آپ کی خوبصورت شکل بنائی، آپ کو دنیا کی ہر نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہونے کے باوجود پھر اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ میری رب نہیں سنتا۔ رب کس کی سنتا ہے؟ مجھے یہ تو بتا۔ ایک آدمی جو سارا دن اور رات اللہ کو پکارتا بھی نہیں، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، اگر میرا رب اس کو کھلا رہا ہے، اس کو آکسیجن دے رہا ہے، اس کا دل دھڑکا رہا ہے، اس کو عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور تو میرے بندے، اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے بندے، میرے نبی کی امت میں وہ انسان ہے جو آپ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ تو مسلمان ہے، تو اللہ کو بھی مانتا ہے، میرے نبی کو بھی مانتا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ میں آپ کی بات کو نہ سنوں؟ یہ جو مایوسی ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ جو ابلیس ہے، شیطان، اس کے اندر ایک ہی صرف پیدا ہوئی تھی چیز، وہ تھی مایوسی۔ وہ مایوس ہو چکا تھا اللہ کی رحمت سے، اور اس نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کی کہ اب میرے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جو یہ تصور کر لے وہ انسان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ میری بات غور سے سن لو۔ اس شیطان کا نام عزازیل تھا، یہ اللہ کا فرشتہ تھا، لیکن اللہ کی جب رحمتوں سے، برکتوں سے، سلامتی سے مایوس ہو گیا تو اس کا نام شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ آپ تھم نیل پر ایک کلمات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج تک یہ سنا ہے، سمجھا ہے کہ یہ کلمات کیوں کہے گئے، کہاں سے آئے، کس نے پڑھے؟ میرے بھائی، یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی نے نگل لیا تھا، اور ویل مچھلی
سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ ایک تو دن رات آتا ہے وہ اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کے نیچے تھی وہ اندھیرا، اور تیسرے نمبر پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کتنی بڑی اذیت ہے، کتنی بڑی اذیت ہے، تکلیف ہے۔ دیکھو نا، پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں وہ خوسا صاحب وکیل لفٹ کے اندر تھوڑا سا بند ہو گئے تھے، تو ان کی کیا پوزیشن ہو چکی تھی۔ پورے ملک کے اندر افراتفری بن گئی کہ شاید ہو سکتا ہے اگر یہ دروازہ تھوڑی دیر نہ کھلا تو وہ سب اللہ کے ہاں وہ نہ چلے جائیں، ماری نہ جائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ یہ تو صرف 45 منٹ کوسا صاحب رہے تھے، تو وہ کئی دن، تو جب مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، کتنی بڑی مصیبت تھی، اندھیرا، کوئی روشنی نہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ تو جو انسان مایوس نہیں نہ ہوتا اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، میرا رب اس بندے کے راستے نکال لیتا ہے۔ اللہ نے پھر یونس علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ تو سبحان ہے، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا کارساز کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے سوا اس بگڑی کو بنانے والا کوئی نہیں۔ میں چونکہ اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں ظلم کیا ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن تو پروردگار ہے، تو سبحان ہے، تیرے سامنے بالکل میں خود غلط ہوں، آپ درست ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، آپ سبحان ہیں، آپ الہ ہیں، آپ مشکل کشا ہے۔ جب اللہ کی تعریف کی، مایوس نہیں ہوئے، تو اللہ نے راستہ نکال دیا، مچھلی اوپر آئی، آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے نا امید نہ ہو۔ جمعرات کا مقدس دن ہے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 2 وقت نوٹ کر لیں، دونوں وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو دعائے یونس کہا جاتا ہے۔ اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی اور مغرب کی نماز کے بعد بھی۔ تو اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پھر میرے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اور آنسو نکالنے ہیں۔ آنسو نکالو، آنسو دھرتی کو ہلا دیتا ہے، اللہ کی ذات تک وہ آنسو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے دعا نکلتی ہے۔ تو میرا رب تو انسان سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، جب انسان کا آنسو نکلتا ہے تو میرا رب فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں، جا کر دیکھو میرا بندہ میرے لیے آنسو نکال رہا ہے، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ تو ناظرین، اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے نبی کا پسندیدہ مہینہ ربیع الاول اور جمعرات کا مقدس دن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔